السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ آج ہم سورہ فاتحہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن شریف کی پہلی سورت ہے۔ اس کا جو نام ہے، اس کا معنی ہے ابتدا کرنے والی، کھولنے والی، ٹھیک ہے نا۔ تعداد آیات 7 ہیں اس کی۔ زمانہ نزول جو ہے ابتدائی زمانہ کی صورت ہے، اور یہ پہلی مکمل صورت ہے جو نازل ہوئی۔ اس کے جو دوسرے نام ہے وہ ایک شفا ہے، ام القرآن ہے، السبع المثانی ہے، یعنی کہ 7 بار پڑھنے والی آیات۔ اس کا ذکر سورہ ہجر کے 87 میں بھی آیا ہے۔ الحمد، ام الکتاب، یہ اس کے دوسرے نام ہے۔ مضمون جو ہے اس میں ہے، پہلی 3 آیات حمد و ثنا پر مشتمل ہے، درمیانی آیات حمد و ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے، اور آخری 3 آیات دعا ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے صحیح مسلم میں پر روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ جو کوئی میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری حمد کی۔ پھر جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میری تعریف و ثنا کی۔ جب کہتا ہے بندہ مالک یوم الدین تو بندہ اللہ فرماتا ہے کہ میری بزرگی بیان کی بندے نے۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ پھر جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم تو یہ سب میرے بندے کے لیے، اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت پہ ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور دونوں کو خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور ہیں آپ کو دیے جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک یہ سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم میں روایت ہے۔ اچھا جی، جو مسائل ہیں وہ ہے اس کے جو احکام ہے اور مسائل ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ، اور اگر کسی کام کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اس میں اللہ کی برکت شامل نہیں ہوتی۔ تو اگر بیچ میں شروع میں بھول کے جب یاد ہے تب پڑھ لینی چاہیے۔ اس میں جو ہے نا دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اصل یہ دعا ہے، دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی درخواست دعا کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور پھر اس بات کا اقرار کہ ہم اس کے علاوہ کسی کو نہ لائق عبادت سمجھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرنی چاہیے۔ اس طریقہ سے جو دعا کی جائے گی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ اللہ کی حمد و ثنا صرف کرنی چاہیے، خود اپنی حمد و ثنا اور مدح و ثنا کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سلف کا قول یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا خراب اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اور صراط مستقیم جس کی دعا کی گئی ہے، ہدایت کی دنیا اور دین میں کامیابی کی کنجی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ساری باتیں آئیں۔ سورہ فاتحہ سے جو ابتدا ہونے والی ہے یہ پورے قرآن کی آگے ابتدا ہونے والی ہے۔ انسان دعا کرتا ہے اللہ سے، جو ہے بات ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ آگے سارا سورہ بقرہ سے آخر تک اس کا جواب ہے، سارا کچھ۔ انشاءاللہ ہم نے اس سے نصیحت لینی ہے اور سورہ فاتحہ کو سمجھنا ہے، اور یہ فاتحہ صرف کسی کے فوت ہونے پر پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ جی فاتحہ کو جی فاتحہ کو۔ تو یہاں پہ فاتحہ کو سمجھنا ہے اور اس میں سے اچھی طرح اس چیز کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے، اور اس سے انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔